صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اولاد کے سلسلے میں چیز تھی، آپ نے اپنے اولاد کا نام بہت خوبصورت رکھا، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، طیب، طاہر، زینب، رقیہ، ام کلثوم، سبحان اللہ۔ یہ ایک اولاد کا باپ پر سب سے پہلا حق ہے کہ باپ اس کے نام اچھے رکھے، ماں باپ اس کا نام اچھا رکھے۔ پتہ نہیں انٹرنیٹ پہ آج کی مخلوق کیسے کیسے نام تلاش کرتی ہے اور پھر خود ہی معنی ڈھونڈ کے آتی ہے۔ اور ایک نئی بیماری ہے، کوئی نیا نام ہونا چاہیے، نیا نام۔ تو کتنے پیارے نام ہے، نام کا بھی اثر ہوتا ہے، نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہمارے کیا جب بیٹا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی اس کا نام ابراہیم رکھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے دن ہی اس کا نام رکھ دیا۔ حضرت سفیان فرمایا کرتے تھے کہ اولاد کا باپ پر یہ حق ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، جب وہ بالغ ہو جائے تو فوراً اس کا رشتہ کر دے، صحیح استعداد اور صلاحیت ہو تو اسے حج کرائے اور اسے اچھا ادب اور اخلاق سکھائے۔ یہ باپ پر حق ہے، اس کا نام اچھا رکھے، بالغ ہو جائے فوراً شادی کرا دے، بلوغت تک بعد شادی نہ کرائی، کسی گندگی میں مبتلا ہو گیا، باپ بھی اس جرم میں شریک ہوگا۔ آج کے اسٹیٹس کی زندگی نے ایسا خراب کیا ہے، یہ گھٹنے پہ کھڑا ہو جائے، پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوتے اس کے گھٹنوں میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، کمر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ تو ایک باپ کی اوپر ذمہ داری ہے کہ اچھا نام رکھے، بالغ ہو جائے اس کی شادی کرے، صاحب حیثیت ہو اسے حج کرائے اور اسے اچھی تعلیم اور اخلاق سکھائے۔ میں عرض کر رہا ہوں وہ بنیادی نظریہ ہے۔ کیا؟ اولاد دولت ہے، اسے بچانا ہے، یہ کھیتی ہے، اسے پروان چڑھانا ہے، اسے سنبھالنا ہے، کل اس کا پھل استعمال کرنا ہے۔ وہ بنیادی نظریہ ہے، اگر وہ سامنے ہوگا تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ہم تو اسے منڈی کا سامان سمجھتے ہیں نا، کب کما کے لائے گا۔